اللہ تعالیٰ کے دو گھر ہیں، ایک بیت المقدس اور ایک بیت اللہ، دونوں قبلے ہیں، لیکن کعبہ صرف بیت اللہ ہے۔ کعبہ بیت اللہ ہے کیونکہ کعبہ کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ کو، ابھری ہوئی جگہ کو، اور ابھری ہوئی جگہ یہ صرف کیونکہ پہلے پانی ہی پانی تھا اور یہاں سے ایک بلبلہ نکلا اور وہاں سے زمین کو پھیلا دیا گیا، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ ایک ہی ہے، وہ جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں، لیکن قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس بھی رہا ہے۔ پھر یہاں اللہ کے دو گھر ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک ہے دیوان خاص اور ایک ہے دیوان عام۔ جو بیت اللہ ہے یہ دیوان خاص ہے، یہ خاص دیوان ہے، اور بیت المقدس جو ہے وہ دیوان عام ہے، اور دیوان عام جو ہے اسی وجہ سے بادشاہی وہاں جس پیغمبر کو بھیجا گیا اس کو بادشاہی بھی دی گئی، اس کو بادشاہی بھی دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لائے، بادشاہ بھی تھے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، 7 بادشاہ تھے، لیکن جو دیوان خاص ہوتا ہے نا یہاں بادشاہی نہیں ملا کرتی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر گئے، وہاں آپ کو بادشاہی دی گئی، بیت اللہ میں بادشاہی نہیں دی گئی کیونکہ یہ دیوان خاص تھا۔ اور جب آپ مدینے تشریف لے گئے وہاں حکومت ملی، اور جب آپ واپس مکے آئے تو پھر بھی آپ نے کیا فرمایا، بیت اللہ میں کوئی بادشاہی کے طرز پر نہیں آ سکتا، صرف چند لمحوں کے لیے مجھے اجازت دے دی گئی، صرف چند لمحوں کے لیے کہ میں سکوں اس میں جو شرک اور غلاظت پھیلا دی ہے لوگوں نے اس کو دور کر سکوں، صرف چند لمحوں کے لیے مجھے اجازت دے دی گئی، آئندہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ دیوان جو ہے وہ خاص ہے۔ اسی وجہ سے دیوان عام جو ہوتا ہے وہاں ہر بندہ ہر طریقے سے آتا ہے، تو بیت المقدس دیوان عام ہے۔ حشر قیامت کے دن جب ہوگا تو اللہ کا دربار بھی شام کے اندر لگے گا، بیت المقدس کے اندر لگے گا، اور وہاں ہی لوگوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت کا جو ہے وہ دربار لگے گا۔ اور پھر بیت اللہ اور بیت المقدس میں فرق کیا ہے؟ بیت اللہ پر صفت محبت کی تجلی پڑتی ہے، اللہ کی محبت کی تجلی پڑتی ہے، اور جو بیت المقدس ہے وہاں حکومت کی تجلی پڑتی ہے، اللہ کی بادشاہی کی تجلی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اس میں سب سے پہلے یہ بھی اشارہ تھا کہ آج کے بعد یہ پیغمبر ہے جس پر اللہ کی محبت کی تجلی کا بھی یہ مرکز ہے، اور حکومت بھی اب اسی پیغمبر کے پاس آنے والی ہے، جو بیت المقدس میں سب نبیوں کی امامت کروا کر یہی بتلا دیا گیا کہ اب حکومت بھی اسی پیغمبر کے پاس آنے والی ہے۔ اسی وجہ سے آپ واپس تشریف لائے معراج سے، تو پھر جلدی ہی آپ کو ہجرت کا حکم ہو گیا کہ اب آپ جو ہے وہ ہجرت کر جائیں۔ اس لیے اصل کعبہ تجلیات کا نام ہے، اصل کعبہ تجلیات کا نام ہے۔ یہاں اور بات بھی سمجھ لے، ہندوؤں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو مسلمان بھی تو پتھر کا ایک گھر بنا ہوا ہے اس کی طرف جو ہے وہ منہ کرتے ہیں، یہ بھی تو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے، فرمایا اس ہندو سے جو یہ بحث چھیڑ رہا تھا اسے کہا اچھا بتلاؤ کہ اگر بت سامنے سے ہٹا دیا جائے تو پھر تم اس کی عبادت کرو گے، وہاں سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں جی، بت ہٹ جائے تو پھر ہم نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اصل کعبہ، اگر کعبے کو تعمیر نو کے لیے گرا دیا جائے، بھئی نئی تعمیر ہونے لگی ہے، تو ہم پھر بھی منہ کعبے کی طرف کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں ہوائی جہاز کے اندر انسان ہے تو منہ کعبے کی طرف کر کے ہی پڑے گا، حالانکہ کعبہ نیچے ہو جاتا ہے اور ہوائی جہاز کی بلندی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، وہاں اللہ کی صفت، اللہ کی تجلی محبت کی بڑھتی ہے، ہم اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اگر کعبے کی تعمیر ختم ہو جائے، وہ تعمیر ختم ہو جائے تو ہم منہ ادھر ہی کریں گے، کیونکہ وہ تجلی وہاں ہی پڑ رہی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یہاں کعبے کی اور پتھروں کی عبادت نہیں ہو رہی۔ دیکھو ایک بندہ کرسی پر بیٹھا ہے، کرسی پر، تو آپ آ کر اس کو سلام کرتے ہیں، تو آپ بندے کو سلام کرتے ہیں یا کرسی کو سلام کرتے ہیں؟ اس بندے کو سلام کرتے ہیں۔ تو اللہ کی صفت
کی تجلی کعبے پر پڑتی ہے، ہم اس تجلی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی صرف اس جو ہے وہ اینٹ پتھر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، اس تجلی کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے قبلہ نما، جس کے اندر بہترین اس دلائل دیے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف